تو بنی سلیم کا ایک شخص جس کو اعرابی کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ہجوم اس محفل کے قریب سے جب گزرا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ رش کیسا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ یہ اردا گرد جو بیٹھے ہیں یہ اصحاب ہیں، اور جو درمیان میں چمکتے چہرے والے بیٹھے ہیں یہ ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات ہے۔ تو وہ قریب گیا تو اس نے کچھ نازیبا جملے دربار رسالت میں کہے، تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی اور اپنی تلوار کو باہر نکالا، اے اللہ کے حبیب آقا ہمیں اجازت دیں، میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اس پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بردباری کا، حلیمی کا اور درگزر کرنے کا سرکار نے حضرت عمر بن خطاب کو حکم فرمایا۔ اتنے میں وہ جو اعرابی تھا اس نے کہا کہ مجھے لات اور عزا اور منات کی قسم میں اتنی دیر تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گو آپ پر ایمان نہ لے آئے۔ تو اتنے میں اس نے اپنی آستین کو کھولا اور جو اس میں گو تھی اس کو باہر پھینک دیا۔ جب اس نے گو کو ڈال دیا تو اس نے کہا کہ جب تک یہ آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کر لیتی تب تک میں بھی آپ کو نہیں مانوں گا۔ تو اس پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو کو مخاطب کیا، اس کو ندا دی۔ اب اس کے جواب میں گو نے کیا کلام کیا اور کس انداز میں کیا؟ فَتَقَلَّمَ الدَّبُّ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ یفہمہم القوم جمیعا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عربی زبان کے اندر اور اس انداز میں اس نے گفتگو کی کہ سب لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ گو کیا کلام کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے پہلے لفظ یہ بولے دربار رسالت میں لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، اے رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں۔ جب اس نے دربار رسالت میں اپنی حاضری کا ثبوت پیش کیا اور عرض کی کہ پوچھئے اللہ کے حبیب آپ مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میں وہ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن تَعْبُدُ یا دب، اے گو یہ تو بتا کہ تو عبادت کس کی کرتی ہے؟ تو اس پر اس گو نے یہ جواب دیا فقال اللہ الذی فی السماء عرشہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رب کی، اس ذات کی میں عبادت کرتی ہوں کہ جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ اور جس کی بادشاہت زمین پر ہے، وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ اور جس نے سمندر میں راستے بنائے ہیں، وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ اور جس کی رحمت جنت میں ہے، وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ اور جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ تو اس پر جب اس نے اللہ کی توحید اور اللہ کی حمد کی، اللہ کی کبریائی کو، اس کی صفات کو بیان کیا، تو اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال من انا یا دب، اے گو یہ تو بتا کہ میں کون ہوں۔ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ اے گو رب کی توحید اور اس کی وحدانیت کے اقرار کے بعد اب میرے بارے میں بھی بتا کہ میں کون ہوں، تو اس پر فقال اس گو نے یہ کہا انتا رسول رب العالمین وخاتم المرسلین۔ تو اس پر اس گو نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب العالمین کے رسول ہیں،
وخاتم المرسلین، اور اللہ تعالیٰ نے مرسلین کا سلسلہ آپ پر بند فرما دیا ہے۔ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقا، جس نے آپ کی تصدیق کر دی، جس نے آپ کو مان لیا، جس نے آپ کو رب کا آخری رسول مان لیا، جس نے آپ کو رب کا آخری نبی مان لیا، اس گو نے عرض کی قد افلح، یقیناً وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من کذبک، اور جس نے آپ کی تکذیب کی، جس نے آپ کا انکار کیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ جب گو نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی ختم نبوت، آپ کی ختم رسالت کا جب پرچار کیا، اعلان کیا، تو اس اعرابی نے یہ دیکھ کر وہ بول اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ حقا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رب کے سچے رسول ہیں۔